بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک فرمائی گئی ہے. اور لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آج بھی آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف. اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ماہ مقدس رمضان کا مہینہ بہت بہت اچھا گزر رہا ہوگا. تو جناب، آج ہم اپنے آغاز میں ایک بڑے ہی امپورٹنٹ چیز کے اوپر بات کریں گے، اور جس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اور خاص کر کے اگر رمضان کی بات کی جائے تو رمضان میں تو ان کی چاندی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں گلیوں اور بازاروں میں بھکاریوں کی تعداد کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی طرف سے صدقات و خیرات میں اضافہ بھی کر دیں. جبکہ دوسری جانب پیشہ ور گداگروں کی حوصلہ شکنی بھی ضروری ہے. ہمیں روزے کی حالت سے ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہونا چاہیے جو مالی تنگ دستی اور بنیادی وسائل کی کمی کا سامنا کرتے ہیں. لیکن ان گداگروں کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک رائے قائم کرنا مناسب نہیں ہے. اس مسئلے کے دو رخ ہیں. کچھ لوگ کاہلی اور اپنی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے اس حال میں موجود ہوتے ہیں. وہ کسی بھی قسم کی ذاتی کوشش کے بغیر اپنے آپ کو مکمل طور پر گداگری کے آسرے پر چھوڑ دیتے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں روزگار کے ذرائع بہت کم ہیں، اور مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح نے سفید پوش طبقے کے لیے زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں نا، ان کا حصول بھی ناممکن بنا دیا ہے. مگر تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ سفید پوشوں کی آڑ میں پیشہ ور جو بھکاری ہیں اس صدقہ و خیرات کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. محنت اور کام سے بھاگنے کے لیے وہ ایسی ناجائز راہیں اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو یقیناً حقدار ہیں وہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا اپنی عزت نفس اور خود مختاری کا قتل سمجھتے ہیں. وہی بات ہے کہ کیا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا. اور ایک اندازے کے مطابق اگر آپ کو بتاؤں، سٹارٹس جو ہمیں کہتے ہیں کہ ملک میں گداگر مافیا سڑکوں، سگنلز، مساجد اور سمیت دیگر جگہوں سے صرف ایک ماہ میں دیکھا جائے تو 7 سے 8 ارب روپے جمع کر دیتے ہیں. اور ان گداگروں میں جرائم پیشہ افراد بھی شامل ہیں. ملک کے بڑے شہروں جس میں بالخصوص لاہور میں ہم رہ رہے ہیں، تو لاہور کی اگر بات کر لی جائے تو صرف رمضان میں لاکھوں کی تعداد میں بھکاری سیزن لگانے آتے ہیں، صرف اور صرف ایک مہینے کے لیے. اور وہ مقامی گداگروں کے ساتھ ایک ٹیم بنا کر کام کرتے ہیں، اور بہت ساری رقم بنانے میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. ایسا اس لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس شاید وہ معرفت والی آنکھ موجود نہیں ہے جو یہ دیکھ سکے کہ سفید پوش اور کاروبار میں کیا فرق ہے. عموماً ہم اسے مذہبی پیراہے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے، ہم نے تو اپنا صدقہ دے دیا ہے، خیرات دے دی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ ہی نا، تو اللہ اس کا اجر دے گا. حقیقت اس کے برعکس ہے. خیرات اور صدقات کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ سخاوت کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری کا بھی ہے. یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم پتہ لگائیں کہ ہمارے جو صدقات ہیں وہ مفت خور پیشہ وروں کے پیٹ میں جا رہے ہیں یا جائز مستحقین تک پہنچ رہے ہیں. یہ جو ہم زکوٰۃ اور خیرات بھی دیتے ہیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کر کے ان لوگوں کو دیں جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھکاریوں کو نہ دیں تو پھر کس کو دیں؟ یہ ایک سوال ہے. ہم سفید پوش ہمیں ملتے نہیں ہیں، نہ پتہ چلتا ہے کہ سفید پوش کون ہے. ان کو جواب میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کے گھر پانی سپلائی کرنے آتا ہے وہ سفید پوش ہے. کسی بینک کے باہر کھڑے ہوئے گارڈ سفید پوش ہوتے ہیں. آپ کے گھر کام کرنے والی جو خاتون ہے، گلی میں غبارے بیچنے والا، چھان بورا خریدنے والا سفید پوش ہے. کسی درخت کے سائے میں دھوپ میں کھڑا سبزی فروش بوڑھا شخص سفید پوش ہے. روزے کے ساتھ گھر گھر بائک پہ فوڈ پینڈا پہنچانے والا نوجوان بھی سفید پوش ہے. کسی چوک میں آپ کو دھوپ میں بیٹھ کر جوتے پالش کرنے والا نظر آئے گا نا، گلی میں محنت مزدوری کرنے والا مزدور، وہ بھی سفید پوش ہے.
آپ کے قریبی پارک میں آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو مالی نظر آئے گا. کسی مسجد میں 15 سے 20 ہزار ماہانہ تنخواہ لینے والا امام آپ کو نظر آئے گا، وہ بھی سفید پوش میں ہی کہلاتا ہے. ورک شاپ پر کام کرنے والے 12 سے 13 سال کے بچے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ بھی سفید پوش ہیں. سارا دن دھوپ میں سخت کام کرنے والا مزدور آپ کو نظر آئے گا، وہ بھی سفید پوش ہی ہے. کسی گھر کا واحد کمانے والا فرد سفید پوش ہوتا ہے. تو آپ کے خاندان میں بھی کئی سفید پوش موجود ہوں گے، ان کو تلاش کیجئے، چہروں سے پہچانیے اور ان کے ہاتھوں میں، ان کے گھروں میں چھپکے سے دے کر آئیے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں. وہ آپ مالی مدد کر سکتے ہیں، وہ راشن کی صورت میں کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی زکوٰۃ اور خیرات اگر نکالنی ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اگر آپ دے رہے ہیں تو ان کا عزت نفس جو ہے اس کو مجروح کرنی ہے، ان کی خودداری کو جو ہے نا قتل کرنا ہے. ان کو دے، آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ چیز آتی ہے. تو ہم پھر کس چیز کی شو مارتے ہیں، ہم کیا چیزیں دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کا ڈھنڈورا پیٹنا ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کسی کو راشن ڈال کے دیا ہے، ہم نے کسی کو زکوٰۃ صدقات دیے، کسی کی ہیلپ کی ہے. تو ہم 4 لوگوں کو اگر نہیں بھی بتائیں گے نا تو پھر بھی ہمارا گزارا ہو جائے گا. جس کو پتہ ہونا چاہیے نا اللہ پاک کی بارگاہ میں، وہ پتہ چل جاتا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ کی جتنی بھی کیا ہوا عمل ہے وہ ضائع جاتا ہے، وہ رائے گاں چلا جاتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. زکوٰۃ اور عطیات دینے ہیں، صدقات بھی دینے ہیں، تو اس میں ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ کو لگتا ہے کہ مستحقین ہیں. اپنے ارد گرد نگاہ تو دوڑائیں، بہت سے سفید پوش آپ کو نظر آ جائیں گے. تو آج کا میرا پیغام یہی تھا. تو ابھی یہاں پر ایک میں نے چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے نعت رسول مقبول ہے، آپ وہ سنتے جائیے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا دو جہاں کو تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے. اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے.
در کا تو دربان بجبریل امی ہے، دل دریا کناور جان سوئے طیبہ آزم تیرا انداز طلب کتنا ہنسی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب کچھ بات کرنی ہے ہم نے ہماری اور آپ کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ روزے چل رہے ہیں اور روزے میں اگر ہم نے صحت کا خیال نہیں رکھنا تو ہمارا ماہ مقدس کا مہینہ خراب گزرے گا۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جگر کے حوالے سے کہ جگر ہمارے جسم کا دوسرا بڑا اور نظام ہاضمہ میں اہم کردار ادا کرنے والا بنیادی عضو ہے۔ جب ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں، چاہے وہ غذا ہو یا پھر کوئی دوا، وہ ہمارے جگر سے ہی گزرتی ہے۔ اگر جگر کی صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ بآسانی خراب ہو کر ہمیں بہت سے امراض میں مبتلا کر سکتا ہے، اور جگر انسانی جسم کے ان حصوں میں سے ایک ہے جن کو عام طور پر اس وقت تک سنجیدہ نہیں لیا جاتا جب تک وہ مسائل کا باعث نہیں بننے لگتے، اور کچھ لوگوں کے لیے پھر بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ جگر کا ایک عام مرض جس کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، جو بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال جگر کا درست طریقے سے کام کرنا اچھی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارا جگر درست کام نہیں کر رہا تو خدا نخواستہ 100 سے زائد بیماریوں کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہے اور انتہائی اہمیت کی حامل ہوئی کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں اسے ہضم کرنے کے لیے جگر کی اچھی صحت کا ہونا لازمی ہے۔ دوسرا یہ کہ جگر کو مختلف امراض اور مسائل سے بچانے کے لیے کون کون سی حفاظتی تدابیر اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمیں کون سا صحت مندانہ طرز زندگی اپنانا چاہیے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہے قرۃ العین انیس۔ قرۃ العین، آپ کو ویلکم کہتی ہوں روح رمضان کی نشریات میں۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ۔ آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ بہترین۔ سب سے پہلے تو قرۃ العین میں جاننا چاہوں گی کہ جگر کا فنکشن کیا ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر، اگر تھوڑا سا وہ ہمیں آپ الیبوریٹ کر دیں، اس کے بعد ہم باقی چیزوں پر، نیوٹریشن پر، باقی پہ جائیں گے کہ جگر کا فنکشن کیا ہے ہماری باڈی کے اندر۔ جگر ہماری باڈی کا بہت امپورٹنٹ آرگن ہے جو کہ ہماری باڈی میں فیٹ کی بریک ڈاؤن یعنی فیٹ کی پروسیسنگ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری باڈی کا جو بلڈ ہے وہ اسٹمک اور انٹسٹائن سے ہوتا ہوا لیور میں جاتا ہے، اور ادھر سے وہ اس بلڈ کو لیور ٹاکسن سے ریموو کر کے فردر باڈی میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ڈیٹاکس ڈرنکس پینے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ہی یہ آرگن دیا ہے جو نیچرلی ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس بہت اچھے سے نبھا رہا ہے۔ تو لیور ہماری باڈی میں سارے پروسیسز کو بہت اچھے سے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ان کو، اور ہماری باڈی کا بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اس کا کس طرح خیال رکھا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو بتائیے کہ اگر جگر کی خرابی ہو رہی ہے تو کیا سائنز اینڈ سمپٹمز آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا جگر جو ہے وہ اچھے طریقے سے فنکشن نہیں کر رہا ہے؟
अच्छा जिगर अगर हम सबसे पहले जो आजकल मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो है फैटी लिवर, जिसका बहुत ज़्यादा तेज़ी से अफराद जो हैं वो मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कहें पीला जरकान यानी हेपेटाइटिस ए ये है, उसके अलावा हम करते हैं काला जरकान, वो हेपेटाइटिस बी और सी है। लिवर साइरोसिस है जिसमें हमारा जो जिगर है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये अमराज हैं जिगर के जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले कहते हैं कि हाइजीन इश्यूज़ की वजह से अगर आप किसी ऐसे अफराद के हाथ का बना हुआ खाना खा लें जो वॉशरूम के बाद ठीक तरीके से अगर हाथ नहीं धोता तो वो फिर ये जिगर का मर्ज़ हो सकता है। फैटी लिवर बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स खाने की वजह से हो जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि वो जिगर के ऊपर आपकी वो चर्बी की लेयर जो है, फैट की लेयर वो बनना शुरू हो जाती है, फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है। इसके अलावा अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो हेपेटाइटिस ई हमें हो जाता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जो जिगर के अमराज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर किसी को जिगर का मर्ज़ है तो वो कैसे रमज़ान गुजार सकता है, वो किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रख सकता है, या अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वो रोज़ा रख सकता है कि नहीं रख सकता है जिसको लीवर का प्रॉब्लम है? अच्छा, हम बात करते हैं अगर फैटी लिवर की, तो फैटी लिवर जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें जिगर में फ़ैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। तो आम हालात में भी ऐसे मरीज़ को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंड करते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि 16 आवर्स के लिए आपने फास्टिंग की को फॉलो करना है। तो रमज़ान तो एक ऐसा महीना है जो अल्लाह ताला ने नेचुरली हमें हमारी ना सिर्फ रूह बल्कि बॉडी की भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए हमें अता की है। तो ऐसे में फैटी लिवर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखें। अच्छा, बल्कि रोज़ा रखने से उनके लिवर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। फिर अगर हम बात करें पीला जरकान की यानी हेपेटाइटिस ए, तो ये बहुत कम अरसे का मर्ज़ होता है, लेकिन इसमें अगर आप रोज़ा रख लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, नुकसानदेह हो सकता है। जी, इसमें जो मर्ज़ है वो बढ़ सकता है और इसके लिए बेहतर है कि जब ये डिज़ीज़ क्योर हो जाए तो तब ये अफराद रोज़ा रखें। अगर हम बात करते हैं काला जरकान की जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी आ जाता है, इन अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो अगर रोज़ा रख रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट करके रखें। अच्छा, ठीक है। लिवर साइरोसिस के पेशेंट्स की अगर हम बात करें जिसमें आपका लिवर जब सिकुड़ना शुरू हो जाता है, तो अगर तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, सिम्टम्स शो नहीं हो रही, तो अगेन यही है कि अगर आप के डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तो इस स्टेज में आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें आपको ब्लैक स्टूल्स, खून की उल्टी आना, या फिर आपको डिजीनेस या बेहोश हो जाना, शुगर लेवल्स कम हो जाना, या एडिमा जिसमें आपकी बॉडी में पानी आ जाता है, अच्छा, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स में आप फिर रोज़ा नहीं रख सकते। अच्छा, नहीं रख सकते हैं। अच्छा, बहुत से मैंने लोगों को देखा है कि जिनको जिगर की प्रॉब्लम होती है ना, उनमें खून की भी कमी होती है, क्योंकि आपका जिगर खून नहीं बना रहा होता अच्छे तरीके से, प्यूरिफिकेशन भी नहीं हो रही होती है, तो खून की कमी हो जाती है। उसके लिए लोग क्या करें, किस तरह की डाइट लें? अच्छा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। अच्छा, जिसमें हमारी पालक आ जाती है, गोभी आ जाती है, सलाद पत्ता आ जाता है, तो ये आपकी खून की प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा विटामिन के रिच फूड्स जिनमें अगेन पालक, मछली और बनानास शामिल हैं, ये आप अपनी डाइट में शामिल कर लें। उसके अलावा गार्लिक और जिंजर, गार्लिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल करें तो ये लिवर के डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट साबित होते हैं। अच्छा, और मतलब अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है या ब्लड अब नहीं बन रहा उस तरह जिस तरह पहले बन रहा है और बॉडी में नहीं है ब्लड, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं जी आपको कलेजी खानी चाहिए या इस तरह की जो फ़ौरन से ब्लड बनने में जो है ना वो मदद साबित होती है, मददगार होती है। अच्छा, जो लिवर का मेन जो प्रोसेस है वो ये है कि वो फैट को प्रोसेस करता है बॉडी में, ठीक है। तो इस तरह की स्टेज में हम फैटी फूड्स नहीं खा सकते। अच्छा, जैसे आपने कलेजी की बात की है, तो कलेजी जो है वो रेड मीट है और उसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस सूरत हाल में हम मीट को अवॉइड करते हैं, हम बीफ को अवॉइड करते हैं। इवन जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन जब अगर आप लिवर डिजीज़ में मुब्तला हैं तो आपने प्रोटीन
کی ریکوائرمنٹ کو بھی بڑا مناسب رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ پروٹین کی انٹیک زیادہ کر رہے ہیں تو پروٹین کا جو ویسٹ ہے وہ آپ کی باڈی میں ایکیومولیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا, مطلب جمع ہونا سٹارٹ ہو جائے گا, اور جیسے امونیا کی اسٹیج ہو جائے گی, اور وہ آپ کی برین ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نے پروٹین لینا ہے تو آپ نے اینیمل بیسڈ پروٹین نہیں لینا, جس میں میٹ, ریڈ میٹ, بیف آپ نے نہیں لینا, بلکہ آپ نے پلانٹ بیسڈ پروٹین لینا ہے, جس میں ہم دالیں, چنے یہ لے سکتے ہیں, آپ پوٹری لے سکتے ہیں, فش لے سکتے ہیں, ایگز لے سکتے ہیں. تو اس طرح کے فوڈ سورسز کو آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جس طرح آپ نے ہیپیٹائٹس اے کی بات کی ہے کہ جو پیلا یرکان ہے وہ بہت زیادہ آج کل پھیلتا بھی جا رہا ہے, کیونکہ جس طرح یہ چینج ہو رہا ہے موسم اس میں, تو اس میں لوگوں کو کیا کھانا چاہیے, کیا نہیں کھانا چاہیے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گرم غذائیں جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی ٹھنڈی تاثیر والی غذائیں کھانی چاہیے, سالن نہیں کھانا چاہیے, اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. تو وہ کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے ہیں؟ اچھا, اس صورتحال میں جیسے ہم سب سے پہلے چقندر کی بات کرتے ہیں, بیٹ روٹ, وہ زیادہ بہت بینیفیشل ہے. اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ چقندر کا جوس ہی پئیں, بلکہ اس کا ایز اے ہول فوڈ اگر آپ لیں گے تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے, کیونکہ اس سے آپ کی فائبر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے, اور آپ کے انسولین لیولز جو ہیں وہ بھی اسپائک نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیں آپ کی باڈی پہلے فیٹ کو پروسیس نہیں کر رہی, اس میں آپ نے اپنے انسولین لیول کو بھی بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا ہے. تو بیٹ روٹ بہت زیادہ اچھی آپشن ہے. اس کے علاوہ کروسیفیرس ویجیٹیبلس, جس میں ہم کہتے ہیں بروکلی, کولی فلاور, لیٹس, کیبیج, یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے ریچ ہیں, اور اس میں بہت امپورٹنٹ اینٹی آکسیڈنٹ جس میں ہم سلفوریفین ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے, یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے, جو لیور سے فیٹ کو ریموو کرے گا, جو آپ کی باڈی سے انفلیمیشن کو ریموو کرے گا. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں گارلک کی, یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. گارلک کا ایک کلوو اگر آپ دن میں ایک دفعہ لے رہے ہیں تو وہ آپ کی باڈی سے تمام انفیکشنز کو واش آؤٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. وہ کیا صرف جگر کی پرابلم والوں کو کھانا چاہیے, مطلب ایک نارمل پرسن کو بھی کھا لینا چاہیے؟ نارمل پرسن بھی آپ دن کے ٹائم, یا جس طرح آج کل روزے ہیں آپ سحری میں, لیکن کیسے کھائیں گارلک؟ جیسے آپ ٹیبلٹ لے لیتے ہیں تو ٹیبلٹ کی طرح اگر آپ اس کو منہ میں ڈالیں گے اور پانی پی لیں گے تو وہ بالکل بھی پتہ بھی نہیں لگتا. دیسی گارلک لے لیں, وہ سائز میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور آسانی سے اندر چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ جنجر کاوا, ادرک کا کاوا بہت زیادہ بینیفیشل ہے, اس میں آپ نیمبو تھوڑا سا ایڈ کر لیں, افطاری کے بعد آپ وہ لے سکتے ہیں. اس طرح کے فوڈ آئٹمس ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹرمرک کی, جو ہلدی ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. وہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ خالص ہلدی ہمیں ملنی چاہیے, آرگینک ہلدی ملنی چاہیے. اور اگر آپ ٹرمرک کا میکسیمم بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کو آپ دودھ کے ساتھ لیں, کیونکہ دودھ کا جو فیٹ ہے وہ ٹرمرک میں ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے کرمیونک, اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایبزارپشن کو بلڈ اسٹریم میں بڑھا دیتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان فوڈ آئٹمس کو اگر آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں گے تو لیور کے مرض سے بھی آپ آسانی سے نکل سکتے ہیں, چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ قرۃ العین انیس موجود تھی. قرۃ العین, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور ہم بات کر رہے تھے کہ جگر کو کس طرح صحت مند رکھنا ہے اور جگر کی بیماریوں سے کس طرح بچنا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا قصص الانبیاء کے حوالے سے, جس میں پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو پھر انہی کی طرف چلتے ہیں. جی احمد صاحب بتائیے. شکریہ منیبہ. اس سے پہلے کہ ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کریں, مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دو بہت عالی شان اور بہت جلیل القدر پیغمبر, ان کا ذکر کیے بغیر ہم پیغمبروں کی جو تاریخ ہے یا قصص الانبیاء, اس کی ذیل میں جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ ادھورا اور تشنا رہے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کا ذکر ضرور کریں, تاکہ اس کے بعد پھر ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر سکیں. اگرچہ ان کا زمانہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے, لیکن اپنا ان کے لحاظ سے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ
اگر قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ذکر کسی نبی کا ہے، کسی پیغمبر کا ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ہے، اتنا زیادہ ذکر. تو اس لیے میں نے سوچا یہ کہ ہم اس کو رمضان جو ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اس کے بالکل آخری پروگرام کے طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اور اس میں ظاہر ہے بالکل آخر پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہوگا، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہم اسی ایپیسوڈ میں کریں گے، یعنی کہ کل آخری دن ہوگا، آخری روزے کو انشاءاللہ یہ کام کریں گے. تو آج میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کچھ جو قرآن حکیم میں موجود ہے یا باقی جو روایات میں ملتا ہے ان سب کو جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ایک نقشہ سا بنتا ہے وہ پیش کرتا ہوں. داؤد علیہ السلام اردن کے علاقے میں جو ان کا جغرافیہ بنتا ہے وہ اردن کا دریائے اردن کا جو علاقہ ہے وہاں پہ آپ پیدا ہوئے، اور نحیف ہوتے تھے، کمزور تھے، اور بکریاں چراتے تھے جیسے کہ اکثر انبیاء نے یہ کام کیا ہے. اور اس زمانے میں حضرت شموئیل آپ نبی تھے، اور بنی اسرائیل کا جو وہ تھی طاقت تھی وہ تھوڑی سی کم ہو رہی تھی، اور ان کے مقابلے میں ایک بت پرست اور وہی توحید کے مخالف ایک گروہ تھا وہ قوت میں آ رہا تھا، اور اس گروہ کا جو سردار تھا وہ جالوت تھا. تو شموئیل علیہ السلام نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ طاقت پکڑ رہا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں طالوت علیہ السلام کو مقرر کرتا ہوں. اب طالوت علیہ السلام اس طرح سے متمول نہیں تھے، تو لوگوں نے پس و پیش کی، بنی اسرائیل نے پس و پیش کی کہ آپ یہ کن کو سردار بنا کر، سپہ سالار بنا کر، یا دوسرے الفاظ میں وقتی طور پہ جو بادشاہ آپ سمجھ لیں وہ بنا کر ہم پہ مسلط کرنے جا رہے ہیں، آپ کوئی مناسب دیکھیں شخصیت کو. تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے بہرحال طالوت علیہ السلام ہی کو جو ہے نا مقرر فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ وہ جو ایک تابوت سکینہ ہے جس میں بنی اسرائیل کے لیے سکون کی چیزیں جس تابوت میں ہیں، اس کا یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ بنی اسرائیل کے پاس جب یہ تابوت ہوتا تھا اس میں مقدس چیزیں ہوتی تھیں. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اسی میں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی کچھ چیزیں بھی، اور 10 کمانڈمنٹس تختیاں بھی، اور اس طرح کی جو بنی اسرائیل کی دل کی سکون کا باعث بنتی تھی، اور مقدسات یعنی آپ سمجھ لیں. تو جب وہ جنگ ہوتی تھی کہیں بنی اسرائیل کی کسی کے خلاف تو آگے رکھتے تھے اس تابوت کو، اور ہمیشہ ان کو فتح ہوتی تھی. تو ہوتے ہواتے کسی طرح یہ تابوت واپس ان کے پاس، وہ کھو گیا تھا اور واپس ان کے پاس آ گیا یہ والا تابوت، اور یہ ایک نشانی تھی کہ اب ان کو فتح نصیب ہوگی. تو ایک یہ بھی وجہ تھی کہ تابوت ان کے پاس واپس آ گیا تھا. طالوت علیہ السلام کو کمان دے دی گئی تھی، تو بنی اسرائیل ساتھ چل دیے، اور طالوت علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مطلب اس لشکر میں شامل ہو کے جالوت کے مقابلے کے لیے چلے گئے. اور دوسری طرف جالوت جو تھا وہ زرہ بختر ہوتا تھا، اور سوائے اس کی آنکھ کے باقی کچھ نظر نہیں آتا تھا. اور سیدنا داؤد علیہ السلام آپ اس وقت بالکل کم سن تھے، نوجوان چلیں کہہ لیں، لیکن ایک کمال ان کو حاصل تھا کہ اپنی گوپھن جسے کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ سلنگ، غلیل نما ایک چیز، اس میں ڈال کے پتھر گھما کے ایک نشانے پہ جب لگاتے تھے تو وہ پتھر بالکل ایگزیکٹلی نشانے پہ لگتا تھا. تو جب سامنے سے جالوت آیا اسی طرح زرہ بختر، بلند قامت اور پہلوان قسم کا، تو اس نے آ کے للکارا کہ کوئی ہے آپ کے لشکر میں میرا مقابلہ کرنے والا. تو طالوت علیہ السلام کے لشکر میں سے کوئی نہیں نکلا. تو پھر آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی اسباب پیدا فرما. تو پھر داؤد علیہ السلام باہر آئے جو کم سن تھے، اور پتھر کو لے کے باہر آئے، اور آپ نے گھما کے اپنی گوپن سے تو پتھر مارا زور سے، جس سے یہ وہ پہلے تو اس نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا جالوت نے، لیکن وہ ایسا پتھر زوردار تھا کہ جالوت کی آنکھ سے ہوتا ہوا اس کے پیچھے سکل کو چیرتا ہوا دوسری طرف سے نکل گیا، اور وہ بے دم ہو کے زمین پہ آ گرا. اور داؤد علیہ السلام نے اس کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے آ کے طالوت علیہ السلام کے سامنے ڈال دیا، اور بنی اسرائیل کے حوصلے بڑھے کہ یہ تو کمال ہو گیا. تو قرآن حکیم میں یہ ذکر ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اس طرح بنی اسرائیل کو شان و شوکت جو ہے وہ واپس ملی. اور اس کے ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی لشکر سے نکل نہیں رہا تھا جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے،
تو طالوت علیہ السلام نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں اپنی بیٹی کی اسے شادی کروں گا بلکہ نصف اپنی جو سلطنت ہے وہ بھی میں اسے دے دوں گا. تو داؤد علیہ السلام کے حصے میں یہ دونوں چیزیں آئیں. تو آپ کی بیٹی سے شادی بھی ہوئی اور نصف سلطنت بھی مل گئی. طالوت علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام مکمل طور پہ بادشاہ بن گئے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پہلے بادشاہ ہیں جو کہ بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. بنی اسرائیل میں آل لاوی جو تھی اس کے پاس نبوت ہوتی تھی اور آل یہودا کے پاس بادشاہت ہوتی تھی. تو آپ کے پاس بیک وقت یہ دونوں چیزیں آ گئیں. آپ یہودا کی نسل سے تھے اور ظاہر ہے آگے وہ یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے سب سے بڑے بیٹے یہودا ہیں اور آپ ان سے آپ کا تعلق تھا. تو بہرحال اس طرح ایک پروفٹ کنگ جو ہیں وہ پہلے داؤد علیہ السلام بنے اور آپ کو اپنی تمام تر قوت و طاقت کے باوجود آپ خشیت الہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے اور لوگوں کو یہ شک ہوتا تھا کہ آپ بیمار ہیں. تو پتہ چلتا تھا کہ یہ بیمار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے اس سے ایک ہیبت طاری ہو جانا ایک صالح انسان کے لیے فطری بات ہے. تو داؤد علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ روب دبدبہ ہوتا تھا. تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس خوف سے ہر وقت اس میں غلطاؤں پیچاں رہتے تھے. تو لگتا یہی تھا کہ آپ بیمار ہیں. بہرحال ایک دفعہ کسی نے کہا کہ بلکہ یہ کہا جاتا ہے فرشتے نے کسی نے آ کے انسانی روپ میں آیا. تو داؤد علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ آپ اپنی رعایا کا پتہ کرنے کے لیے روپ بدل کے شہر میں گھوما کرتے تھے. تو یہ جو فرشتہ تھا یہ انسان کی روپ میں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے، اپنے بارے میں پوچھا. تو اس نے کہا کہ باقی سب ٹھیک ہے، ہر چیز کمال ہے، ایک چیز جو ہے وہ نبوت کے ساتھ لگا نہیں کھاتی. وہ یہ ہے کہ یہ بیت المال سے اپنا جو ارننگ ہے یعنی روزمرہ کا خرچہ وہ وہاں سے لیتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا کمال عطا فرما کہ جس سے یہ والا جو بیت المال سے مجھے پیسے نہ لینے پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ہاتھ میں جو لوہا ہے اس کو موم کرنے کا وہ والا معجزہ عطا کیا. ورنہ اس کو آگ میں ڈالا جاتا تھا تب جا کے اس کو مختلف شکلیں دی جاتی تھی لوہے کو. تو آپ صرف ہاتھ لگاتے تھے اور لوہا نرم ہو جاتا تھا. اس طرح آپ نے زرہ سازی، زرہ بنانے کا کام کیا اور ایک دن میں کہتے ہیں کہ ایک زرہ بنا لیتے تھے اور اس طرح ان کی ارننگ شروع ہوئی. تو یہ ایک معجزہ تھا جو سیدنا داؤد علیہ السلام کو ملا. دوسرا ایک اہم معجزہ جو ہے وہ ہے آپ کا لحن. زبور آپ پہ کتاب اتری اور اس قدر خوبصورتی سے آپ اس کو پڑھتے تھے خوش الحانی سے کہ پرندے بھی اور جانور بھی اور باقی فضا بھی سب آپ کے ساتھ مل کے اس کو گاتی تھی اور کہتے ہیں کہ گویا وقت رک سا جاتا تھا. تو یہ آپ کو دوسرا جو ہے نا وہ معجزہ عطا ہوا. تو آپ داؤد علیہ السلام جو ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں. ہم ان کا ذکر کریں گے سلیمان علیہ السلام کا اس کے بعد، کیونکہ آپ کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ بھی قصص الانبیاء کا اہم ترین حصہ ہیں. تو آج ہم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات کی. پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے. اور یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، یعنی دین اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی تکمیل کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی تکمیل کر دی گئی، بالکل اسی طرح دین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مکمل کر دیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین
پسند کیا. اور ایک اور مقام پر یوں فرمایا گیا کہ جو چیز تمہیں رسول اللہ دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی چیز گڑی تو وہ مردود ہوگی. جامع ترمذی میں ہے کہ تم پر لازم ہے کہ میری اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو. سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت اور دین لے کر آئے ہیں اس میں ہر دور کے مسائل کا حل موجود ہے. اس کی اتباع میں ہی انسانیت کی فلاح اور نجات کا راز موجود ہے. پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور یہ بھی اس کا عظیم احسان اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور ہم پر یہ اللہ کا سب سے اعلیٰ احسان اور انعام ہے کہ ہمیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کے لیے متفقہ دین تھا، اس دین کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مکمل ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو مسلسل 23 برس طرح طرح کی تکلیفیں سہ کر ایذائیں برداشت کر کے مخلوق خدا تک انہوں نے پہنچایا. آپ نے اپنی سیرت مطہرہ کے ذریعے تمام انسانیت کو دنیا و آخرت میں رہنے کا آئین دے دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان ہوا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے. اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا ہے. اور اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا ہے کہ اسلام دین میں ایک کامل اور جامع دین ہے. دین اسلام نے زندگی گزارنے کے جتنے گوشے ممکن ہو سکتے تھے ان کے لیے کچھ اصول جو ہیں اور کچھ قوانین، کچھ ضابطے وہ ہمیں بتائے ہیں اور وہ بیان کر کے انسان کو دوسرے طور پر طریقوں سے بے نیاز کر دیا ہے. قرآن مقدس نازل کر کے اعلان فرمایا کہ قرآن میں اصول دین کو کھول کر بیان کیا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مابعوث فرما کے اعلان کیا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایک لحظہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے اور امت کا ہر آدمی کوئی بھی کام کرنا چاہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں اس کے لیے کامل نمونہ موجود ہے. وہ شادی ہو، غمی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، سفر ہو، یہاں پر ہجرت کرنی ہو، جنگ ہو یا صلح کا معاملہ ہو، سسر ہو یا داماد ہو، والدین ہو یا اولاد، سربراہ مملکت ہو یا مزدور ہو، مسجد ہو یا بازار، عبادت ہو یا پھر تجارت، نماز ہو، روزہ ہو. غرض یہ کہ زندگی کے نشیب و فراز میں اور زندگی کے ہر موڑ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک مسلمان کے لیے کامل نمونہ ہے. حتیٰ کہ اس شفیق و مہربان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام انسان کو تھوکنے تک کے طریقے اور آداب تک سکھا دیے ہیں. ایک موقع پر فرمایا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوکنا، کعبے کی طرف منہ کر کے اور پیٹھ کر کے رفع حاجت نہ کرنا، راستے سے پتھر ہٹا دینا، لوگوں کے لیے آسانی کرنا. جس شفیق پیغمبر نے تھوکنے تک کے، بال کٹوانے اور ناخن ترشوانے تک کے آداب اور طریقے امت کو سکھائے ہیں، کیا اس پیغمبر نے دین و دنیا کے دوسرے معاملات میں رہنمائی نہ کی ہوگی؟ کیا اس پیغمبر نے دیگر مسائل نہیں سکھائے ہوں گے؟ لازماً سکھائے ہوں گے. اور اس زندگی گزارنے کے طور طریقے، عبادت و تجارت کے آداب ضرور بتائے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ہیں کہ ان پر دین کی تکمیل ہوئی ہے. ہمارے پیغمبر کی زندگی اور سیرت کا ایک لحظہ محفوظ اور قابل عمل ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک پر جائیں گے اور ہم سارے افطاری کریں گے. افطاری کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے پیر صاحب کی ملاقات کرائیں گے.
روح رمضان کے نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب آپ کی ہم نے ملاقات کرانی ہے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ان اسٹوڈیوز میں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف سیرت اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ کی دعائیں۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم نے بات کرنی ہے اسوہ حسنہ کے حوالے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات زندگی جتنے بھی ہم نے ان کے اوپر روشنی تو ڈالی ہے، لیکن آج بالخصوص اسوہ حسنہ کے اوپر بات کریں گے کہ کیا کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان تو یقیناً ایک بہت ہی روح کو معطر کر دینے والا، زندگی کو سنوارنے والا، زندگی میں روشنی عطا کرنے والا ایک عنوان ہے۔ اس پر جتنی بات کی جائے، جتنی غور و فکر کیا جائے، حقیقت میں یہ اپنی دنیا اور آخرت کو درست کرنے کی کوشش اور مشق ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس انتہائی رحمت آثار اسوے میں جو اللہ کی طرف سے خیر ہمارے لیے موجود ہے، اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی کاملیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن حکیم میں ارشاد یہ فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے آپ کو بہترین اسوہ حسنہ کے ساتھ جو ہے وہ مبعوث فرمایا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولات زندگی کیسے تھے، حضور کا خلق کیسا تھا، حضور کی نشست برخاست کیسی تھی، حضور کے معمولات کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جس شخص نے قرآن پڑھا ہے اسے علم ہونا چاہیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی عملی تفسیر کا نام ہے، اسی لیے آپ کی ہستی کو قرآن ناطق کہتے ہیں، یعنی بولتا ہوا قرآن، چلتا پھرتا ہوا قرآن۔ اور قرآن حکیم کے اندر کوئی حکم ایسا موجود نہیں ہے جو اللہ نے بندوں کو کیا ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ سو اس نسبت سے، اور یہ ایسا خیر پر مبنی عمل ہے کہ اس اسوے کو جاننے کے لیے یعنی سب سے بہت آسان سا ایک حوالہ جو میں اپنے سامعین و ناظرین کے سپرد کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری حصے میں، اور اس نے کہا کہ میری عمر 92 برس ہے، میں اس وقت نہ کوئی نئی بات سیکھ سکتا ہوں، نہ اسے زندگی میں داخل کر سکتا ہوں، میرے 2 بنیادی سوالات ہیں، اگر آپ ان کے جوابات دے دیں تو میرے لیے آپ کے دین کو اختیار کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا بھر کے اندر جتنے نظریہ حیات موجود ہیں ان سب کے اندر اس یعنی آئے ہوئے نظریہ حیات یعنی دین کی کوئی نہ کوئی ایک بنیاد ہوا کرتی ہے، اس کی کوئی بیس لائن ہوا کرتی ہے، ایک ایسی اساس جس پر وہ اس دین کا پورا نظریہ قائم ہوتا ہے۔ آپ کا لایا ہوا جو دین ہے اس کا بنیادی نظریہ کیا ہے، یعنی اس کی اساس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اصحاب رسول کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ حضور یہ فرمائیں گے کہ شہادتین ہیں، یعنی اللہ پر کی گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور رسول آخری رسول ہونے پر گواہی دینا، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کا کہیں گے۔ کہتے ہیں لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کی بنیاد محبت ہے۔ سبحان اللہ، اس کی بنیاد محبت ہے۔ اس نے کہا میرا آدھا سفر مکمل ہو گیا، دین کو ماننا میرے لیے آسان ہو گیا، اب اختیار کرنے کے لیے مجھے ایک اور سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ دنیا بھر میں جتنے ادیان آئے، ہر دین کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت کے قریب کیا جائے۔ تو آپ کا جو مذہب ہے، آپ کا لایا ہوا نظریہ حیات، آپ کا لایا ہوا دین جو ہے، اس میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ کیا ہے؟ اصحاب رسول کہتے ہیں ہمارے ذہن میں دوبارہ سے یہ جواب آیا کہ شاید حضور اب یہ فرمائیں گے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو بہترین میڈیم ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، باقی اس طرح کے خیر پر مبنی معاملات ہیں۔ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال سنا نا کہ ہمارے دین کی میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ خدمت ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ میں اس حدیث سے یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال کی مسافت پر مجھ سمیت امت کے سارے لوگوں کو ایک پیغام بھیجا کہ یہ جو دین رحمت ہے اس کی بنیاد
محبت ہے اور اس کی معراج خدمت ہے. یعنی ہر وہ شخص جو اس نظریہ حیات کو اپنی زندگی کے اندر اولیت اور فوقیت دے رہا ہے, جو اعلان یہ کر رہا ہے کہ میں دین رحمت کے ساتھ وابستہ ہوں, تو پھر اس کے معاملات میں, اس کی نشست برخاست میں اس دین رحمت کے اندر موجود وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رحمت ہے اس کی جھلک نظر آنی چاہیے. ہمارے رویوں میں ہمارے دوست احباب, ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے خون کے قربت کے رشتے, ہمارے اختیاری رشتے, ہمارے دوست احباب جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, ان سب کے ساتھ معاملے کے دوران اگر تیسرا فریق کوئی ہمارے بارے میں رائے قائم کرنا چاہے تو اسے ایک لمحہ نہیں لگنا چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ اس شخص کا رویہ, اس کے معاملات ایسے ہیں کہ ان سے خوشبو آتی ہے کہ یہ رسول رحمت کے اسوہ رحمت کا ماننے والا ہے, اور حضور کے دین کے اندر وہ جو آسانیاں تقسیم کرنے کا عمل ہے, بشارتیں دینے کا عمل ہے, لوگوں کی دلجوئی کرنے کا عمل ہے, لوگوں کو معاف کرنے کا عمل ہے, اس کے اوپر کی, اور لوگوں کو عزت دینے کا عمل ہے. یہ بھی ایک بڑا اہم بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید برابری کے معاملے پہ جو ہے نا معاملات چلنے چاہیے, ٹھیک ہے ایک عمومی طور پر مساوات کا تصور ہے, لیکن یہ دین تو عدل سے ایک درجہ آگے جا کے احسان کی تلقین کرتا ہے. عدل تو یہ ہے نا کہ کسی نے مجھ سے اس نے سلوک کیا تو میں نے جواب میں اس کے ساتھ اس نے سلوک کر دیا, لیکن میرا دین تو مجھے عدل سے ایک مقام آگے لے جا کر میری شخصیت کو سے ایک درجہ آگے کا تقاضا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عدل تو کرنا ہی کرنا ہے, جو نیکی کر رہا ہے اس کے ساتھ تو نیکی کرنی ہی کرنی ہے, لیکن جو نیکی نہیں کر رہا اس کے ساتھ ایک درجہ آگے جا کے احسان کا معاملہ کرنا ہے. یعنی اس کو چاہے اس کا رویہ جو بھی ہے آپ نے اس کے ساتھ وہی رویہ رکھنا ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تک جو رحمت کا رویہ ملتا ہے, آسانی کا, شفقت کا, محبت کا رویہ ملتا ہے. رسول رحمت نے تو لوگوں کو اس طرح کی یعنی آسانیاں اور عزتیں عطا فرمائیں, میں تصور کرتا ہوں تو دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے معطر ہو جاتے ہیں. میرے کریم آقا کا معمول تو یہ ہے کہ مکہ کا شہر ہے, یہ وہ شہر ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے آباد کیا. حضور کا خانوادہ جو ہے وہ اس شہر کی تعظیم کے ساتھ اس کی ایک بڑا مضبوط حوالہ موجود ہے. کعبے کی متولیت ان کے پاس ہے, اور سالانہ کعبے کا حج ہو رہا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کا جو ماحول ہے اس میں, اور ایک شخص ہے جس کے پاس کعبے کی چابیاں ہیں اور اس کا نام ہے حضرت عثمان بن طلحہ. ان کے پاس چابی ہے, اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ان ایام میں انہیں کہتے ہیں کہ میں کعبے کے اندر جاننا چاہتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی آخری آدمی رہ جائے نا, سارے کے سارے عرب مر جائیں, آپ آخری شخص رہ جائیں, تب بھی میں نے آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی, کیونکہ آپ اس کے اندر بیٹھے ہوئے جو بت ہیں ان کی اہانت کرتے ہیں, ان کی عدم تعظیم کرتے ہیں, ان کو جھٹلاتے ہیں. اس لیے جب تک میرے پاس یہ چابی ہے, جب تک میرے پاس اختیار ہے, میں آپ کو اس کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. 3 دن تک سرکار دو عالم روزانہ اس سے یہ بات کرتے رہے. اس کا جواب میں مکالمہ یہی رہا کہ اگر میرے پاس جب تک چابی ہے, اختیار ہے, میں آپ کو کعبے کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. اس درجے کی دل آزاری کے باوجود تاریخ بتاتی ہے کہ فتح مکہ کے دن, جس دن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں نا, تو حضور جب کعبے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو کعبے کی ظاہرہ وہ تالا لگا ہوتا ہے, اور چابی جو تھی وہ ان کے خاندان کے پاس تھی. تو حضور نے پوچھا کہ عثمان بن طلحہ کہاں پر ہیں؟ تو اصحاب نے بتایا کہ یا رسول اللہ, وہ جب انہیں یہ خبر ملی کہ آپ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اور اللہ نے آپ کو غالب کر دیا ہے, آپ کی نصرت فرمائی, آپ کو شہر کے اندر غلبہ عطا فرما دیا ہے, تو انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق کہ آپ نے کہہ رکھا ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر بھی پناہ لے گیا اس کے لیے بھی امان ہے, تو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے آپ کو بند کر لی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھائی وہ تو بڑا معزز گھرانہ ہے کہ ان کے پاس کعبے کی چابیاں موجود ہیں. حضور کسی کو بھیج کے بھی بلوا سکتے تھے, اور تصور کریں کہ اگر اس وقت حضور بھیجتے تو ان کو کتنی آسانی سے لایا جا سکتا تھا, لیکن میرے کریم آقا نے ان کی سابقہ عزت کو بحال کرتے ہوئے دیکھیں خود حضور ان کے پاس گئے, چند اصحاب حضور کے ساتھ گئے. جب ان کے گھر کے قریب گلی کا موڑ مڑنے لگے نا, تو حضور نے ان کو روک دیا اور کہا کہ اتنے زیادہ لوگ جائیں تو جو گلی کے اندر دھمک پیدا ہوتی ہے اس سے ان کے دل پر خشیت پیدا ہوگی, روب پیدا ہوگا, خوف پیدا ہوگا. میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں, اللہ کی رحمت کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں. آقا کریم نے ان سب کو روک دیا, اور حضور جب ان کی گلی میں پہنچے تو گلی میں عجیب طرح کا سکوت تھا, اور حضرت عثمان جو ہیں وہ اندر موجود تھے اور فکر میں تھے کہ اب نہ جانے کون ہے جو میرے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے. جب حضور ان کے گھر کے قریب پہنچے نا, تو حضور نے دروازے پہ دستک نہیں دی کہ دروازہ کھولنے تک کا جو خوف ہے وہ بھی ان کو نہ ہو. میرے آقا نے باہر سے آواز دی, اے میرے بھائی عثمان, تمہارا بھائی تم سے ملنا چاہتا ہے.
تو جب حضور نے ان لفظوں میں انہیں پکارا تو وہ فوراً دروازہ کھول کے باہر آئے اور حضور کے قدمین سے لپٹ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابیاں لیں, کعبے کو کھولا, اندر گئے, عبادت ریاضت کی, اور جب باہر نکلے تو اب سب کے دل میں یہ خیال تھا کہ اب نظام بدل گیا ہے, ظاہر اب چابیاں کسی نہ کسی اور کے پاس چلی جائیں گی. تو میرے کریم آقا کا اسوہ دیکھیے, حضور جب باہر آئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ اس مجمع کے اندر جتنے لوگ موجود تھے ان میں شاید جو اکلوتا آدمی جس سے سب سے زیادہ مایوسی تھی کہ اب چابیاں کم از کم میرے پاس نہیں رہیں گی, کیونکہ جو کچھ اس نے سابقہ دور میں کر رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ, اس کے بعد انہیں یقین تھا کہ کم از کم جان بخشی ہو سکتی ہے, لیکن چابیاں جو ہیں وہ مجھے واپس نہیں ملیں گی, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے حضور کے ساتھ یہ سلوک کر رکھا ہے, دوسرا میں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا, تو میرے پاس چابیاں کہاں سے آئیں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے نا تو آپ نے دوبارہ کعبے کے دروازے کو تالا لگایا, اور جب چابی نکالی تو حضور نے اصحاب کی طرف رخ انور کر کے پوچھا کہ عثمان کہاں ہیں. تو آپ پیچھے ہو کے کھڑے ہوئے تھے, تو آپ سامنے آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ماتھا چوما اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور چابیاں ان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا کہ میں لوگوں کی عزتیں جو ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے آیا ہوں, ان سے عزتیں واپس لینے کے لیے نہیں آیا. یہ تمہاری امانت ہے, یہ تمہارے پاس رہے گی اور تمہارے خاندان میں رہے گی, اور تم سے میری امت میں کوئی یہ واپس نہیں لے گا سوائے اس کے کہ کوئی بہت ظالم ہو. یعنی جب تک کوئی ظالم حکمران نہیں آئے گا اس وقت تک یہ چابیاں تم سے واپس نہیں لی جائیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لوگوں کو عزت عطا کی. ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے والہانہ محبت عقیدت کا اظہار تو ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو معاف کرنے والا رویہ ہے کیا ہماری زندگیوں میں یہ موجود ہے؟ آخری بات جو اس میں ہم بات کریں گے, لیکن یہاں پہ ایک میں نے چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. اور بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. روح رمضان کی ٹرانسمیشن جاری ہے اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے, اسوہ حسنہ کے حوالے سے, کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیں تو جناب ہماری زندگیاں بھی جنت بن جائیں اور ہم بھی کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیں. تو اسوہ حسنہ اس پر یہ بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر آج کے انسان یا آج کے مسلمان کے حوالے سے اگر بات کی جائے, کچھ واقعات بھی آپ نے ہمارے ساتھ بیان کرنے ہیں, تو ہم کس طرح اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں اور کون کون سی ایسے ایلیمنٹ ہیں جن کو ہمیں گراب کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق جو ہے وہ یقیناً وہ تو ہر کلمہ گو کا بڑا مستحکم ہے, مضبوط ہے, اور ہم سب کو بحمدِ تعالیٰ بہت ابتدائی ایام میں ہی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دین رحمت کے اندر آنے کا پہلا تقاضا ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک والہانہ محبت اور عقیدت جو ہے اس کا رشتہ بندہ مومن کا جو ہے وہ استوار ہو جائے, تاکہ پھر اس دین کو اختیار کرنا اس کے لیے اس دین کے اندر موجود جو اللہ کی طرف سے خیر ہے اسے اپنی زندگی میں اختیار کرنا آسان ہو جائے اس کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی تو ساری زندگی ہی رحمت پر مبنی ہے. خود قرآن آپ کا تعارف یہ کرواتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, آپ تو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. میرے کریم آقا کی پوری زندگی میں کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو گالی دی ہو, کسی کے الزام کے جواب میں الزامی جواب دیا ہو, کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کے ماضی کی مثال اس کو دی ہو. یہ بڑا مشکل کام ہے, اور کہ حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور کے ساتھ انتہائی زیادتی کی, جب وہ بھی حضور کے سامنے آئے اور بے بس ہو کر آئے تو حضور نے ان کی عزتیں جو ہیں ان کو بحال رکھا, ان کے وقار کو قائم رکھا, اور اسی وقار اور عزت کے ساتھ جیسا وہ اپنے زمانہ جاہلیت میں وقار کے ساتھ موجود تھے اسی وقار کے ساتھ حضور نے ان کو اس دین رحمت کی آغوش میں پناہ عطا کی. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ سہیل بن عمر ایسا بڑا شاعر ہے مکے کا کہ اسے لسان البتھا کہتے ہیں, یعنی پورے مکہ اور اس کی گرد و نواح کی جتنی آبادی ہے وہ اسے اپنی زبان قرار دیتی ہے. ایسا بڑا شاعر, شاندار شاعر, لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اس کی ساری صلاحیت جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجوم کرنے کے حوالے سے, حضور کی شان کو گھٹانے کے حوالے سے, آپ کی شان میں گستاخی سے عبارت ہے.
بے شمار لوگوں نے مکے کے اندر اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، شعر بھی کہے، کلام بھی کہا، لوگوں سے بیان بھی کیا، لیکن یہ ایسا بدبخت انسان تھا کہ اس نے سہیل بن عمر نے اتنی کثرت کے ساتھ حضور کی شان میں گستاخی کی کہ اس پر باقاعدہ ایک مجلد شکل دی جا سکتی تھی، یعنی گویا ایک کتاب کی شکل دی جا سکتی تھی، اس درجے کی گستاخی کرنے والا آدمی۔ اور پھر یہ نہ صرف یہ کہ مکے کے اندر حضور کے ساتھ اس درجے کی اس کی مخاصمت اور دشمنی رہی، بلکہ یہ دشمنی حضور کے مدینہ آنے پر بھی کم نہیں ہوئی۔ وہ بدر میں جب لوگ مشرکین مکہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوئے تو یہ ان میں بڑھ چڑھ کر آگے آنے والے لوگوں میں تھا، اور اتفاق سے قید ہو گیا۔ جب قید ہوا حضور نے سب کے لیے فرمان رحمت جاری کر دیا، سب کو واپس بھیج دیا۔ تو جب اس کو یہ جانے لگا تو حضرت عمر فاروق نے اس کو روک لیا، کیونکہ انہوں نے اس کو سن رکھا تھا کہ اس نے کس درجے کی حضور کی شان میں گستاخی کر رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی کے دروازے پر اس کو روکا اور کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم میں اس کو یہاں سے اس طرح نہیں جانے دوں گا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں نے اس کی جو جان ہے اس کی معافی دے دی ہے، یعنی اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس نے اس حد تک آپ کی شان میں گستاخی کر رکھی ہے، میرا دل اس عمل سے اتنا زیادہ جو ہے وہ دکھا ہوا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے سامنے کے 2 دانت، اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس کی زبان جو ہے وہ آگے سے کاٹ دوں تاکہ کم از کم آئندہ یہ زندگی کے اندر آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر سکے۔ جب واپس پہنچے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے آپ کے غلام ہیں، ہم حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے کس طرح بدلہ لیتے ہیں۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو حضور نے فرمایا اے عمر تمہارا جذبہ اپنی جگہ پر، لیکن میں اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، لوگوں کی عزتوں کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں، نہ ان کی صورتیں بگاڑنے کے لیے آیا ہوں، نہ ان کی عزتیں جو ہیں ان کو پامال کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ ان کا وقار ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک وعدے پر اسے معاف کر دیا، اور وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ نہیں تھا کہ تم کلمہ پڑھو گے، وعدہ یہ نہیں تھا کہ تم وہاں جا کے میری شان میں گستاخی نہیں کرو گے، نہ یہ وعدہ تھا کہ وہاں جا کے تم میری شان بیان کرو گے، یہاں کا حسن سلوک بیان کرو گے۔ وعدہ صرف یہ تھا کہ اب دوبارہ اگر قریش مکہ جو ہیں وہ مدینے پر حملہ آور ہوں تو تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا، اور تم نے یہاں اہل پرامن جو اہل مدینہ ہیں ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا، ان کی جان لینے کے لیے یہاں نہیں آنا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اگلے غزوے میں وہ پھر دوبارہ واپس آتا ہے، پھر قید ہوتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، اور زمانہ گزرتے گزرتے فتح مکہ کا دن آ جاتا ہے۔ اور یہ کیونکہ اسے علم تھا کہ اس نے کیا کچھ کر رکھا ہے، کتنی گستاخی کر رکھی ہے، اور پھر اس سے ایک درجہ آگے جا کر گستاخی کے ساتھ ساتھ اس نے جو حضور کے ساتھ بدعہدی کر رکھی ہے، وعدہ خلافی کر رکھی ہے، اس کو سارا کچھ اس کا علم تھا، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ روپوش ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا کہ سہیل بن عمر کدھر ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو جو ہے وہ روپوش ہو گیا اس خوف کی وجہ سے، کیونکہ اس نے جو کچھ کر رکھا ہے اسے اپنا انجام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ تو لسان البتہ ہے، وہ تو عربوں کا ایک بہترین دانشور ہے، اتنا زیرک انسان جو ہے وہ اللہ کے اس لافانی پیغام دین رحمت سے محروم کیسے رہ سکتا ہے۔ کہا یہ جاؤ، اور حضور نے اپنا امامہ مبارک جو ہے وہ ایک صحابی کو دیا، اور کہا ان کے رشتہ دار جو تھے ان کو دیا، اور کہا کہ یہ لے کر جاؤ اور اسے جا کے یہ بتاؤ کہ ساری دنیا کو میرے ساتھیوں نے پناہ دی ہے، سہیل بن عمر کو میری طرف سے امان ہے، اسے میں اپنی امان میں لیتا ہوں، اس کی جان بخشی ہے، اس کی جان عزت مال آبرو کی حفاظت ہوگی۔ اور وہ جو ہے نا واپس پلٹ آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ پیغام محبت و شفقت اسے پہنچا تو سہیل بن عمر وہاں سے سرکار کی بارگاہ میں آیا، اور شرمندگی کے ساتھ بوجھل قدموں کے ساتھ حضور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضور نے دور سے دیکھا نا تو اصحاب کی طرف حضور نے دیکھا تو اصحاب کے تیور بگڑنا شروع ہو گئے، ظاہر ان سب نے دیکھ رکھا تھا کہ اس نے حضور کے ساتھ کیسا معاملہ کر رکھا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک دیکھیے کہ حضور کا لوگوں کے ساتھ، اپنے مخالفین اور بدترین دشمنوں کے ساتھ کیسا اس نے سلوک تھا۔ حضور نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص اس کو شرمندہ نہیں کرے گا، حتیٰ کہ کوئی شخص اس کے ساتھ آنکھیں چار نہیں کرے گا، اس کے ساتھ اس کو گھور کے نہیں دیکھے گا، نہ اس پر کوئی آوازہ کسے گا، نہ اس کی ماضی کی کوئی مثال اسے پیش کر کے شرمندہ کرے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک مجرم کی طرح حضور کے سامنے آتا ہے تمام تر شرمندگی کے ساتھ، اور کیا دیکھتا ہے کہ سارے اصحاب حضور کے حکم پر اپنی نظریں نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ پاس آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے زیادہ تم جیسے صاحب دانش جو ہیں
ان کی دانش کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی یہ جو دین رحمت ہے اس کی پناہ کو اختیار کریں. اس نے آگے بڑھ کے حضور کی دعوت پر اپنا ہاتھ بڑھایا اور معافی مانگتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے بھی اس آغوش رحمت میں جگہ عطا فرمائیں جس نے اتنے سارے آپ کے بدترین مخالفین کو ایسی رحمت کا پیغام پہنچایا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اس نے حضور کے دست اکپرست کے اوپر اسلام کی نعمت حاصل کی اور پھر ساری زندگی حضور کی تعریف اور توصیف میں جو ہے وہ مدح سرائی کی. اور باقی جتنا کلام لکھا وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر لکھا. تو حضور کی زندگی جو ہے وہ تو سراپا عبارت ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک پر. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر حضور کی زندگی کے اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو سننے میں کتنی ہماری سماعتوں کو حلاوت محسوس ہوتی ہے, ایک ایمان میں سرشاری آتی ہے. تصور یہ ہے کہ وہ رسول جس کا ذکر سننے سے اس درجے کی راحت حاصل ہوتی ہے, اس رسول کی زندگی کو اپنانے سے کس درجے کی سرشاری حاصل ہوتی ہوگی. پیغام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ میرے کریم آقا کی اپنے دشمنوں کے ساتھ جو معاملہ ہے جب ہم اسے سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک حضور کی نسبت سے ایک محبت اور ایک راحت اور ادب و احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا. بس میرے آقا نے جس طرح اپنے دشمنوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے نا, جتنا اس نے سلوک رسول رحمت نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کر رکھا ہے, اگر اتنا سلوک ہم اپنے دوستوں کے ساتھ, عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بھی جنت بننا شروع ہو جائے اور ان کی زندگی بھی جنت ہونا شروع ہو جائے. بے شک ایسے ہی, اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسوہ حسنہ کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے تھے. آج کا ہمارا ٹاپک تھا ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا یہاں پر آنے کا, اور اسی نوٹ پر ہمیں آپ اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.